اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم کی آج ہم انشاءاللہ 20ویں آیت پڑھیں گے۔ قالت، قاف بیٹا مستقل حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا یا مفخم پڑھیں گے۔ قاف کے ساتھ جو الف ہے بیٹا مدہ ہے۔ کیوں مدہ ہے؟ خالی الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا۔ قالت انا، یہ انا کی نون شد پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ غنہ۔ غنہ دو حروف پہ کرتے ہیں، کون سے؟ نون شد اور میم شد۔ اور غنہ ناک میں نون کی آواز کو ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ انا، یہ ناک میں کتنی دیر کے لیے ٹھہرائیں گے اس کو؟ دو زبر یا ایک الف، شاباش بیٹا، یعنی 2 حرکات کے برابر۔ اور کھڑی زبر کو یہ بھی ایک الف کے برابر ہی ہوتی ہے، کھڑی زبر بھی آواز کے لحاظ سے۔ یکونو، یہ موٹا کاف نہیں ہے، اچھا باریک کاف ہے۔ یکونو، یکونو کا جو یا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ غیر مدہ۔ کیسے؟ اور کاف کے ساتھ جو واو ساکن ہے یہ کیوں مدہ ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا۔ شاباش بیٹا۔ تو مدہ حروف کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو کھینچتے ہیں، 2 زبر کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ یکونو، آگے نون کے اوپر پیش ہے تو نون کی پیش کو کھینچیں گے نہیں، نو نہیں کریں گے، نو بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ کیا پڑھیں گے؟ یکونو، لی، لام کے بعد یا ساکن ہے، پھر تو یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے۔ یہ یا کی پہچان ہے، یا مدہ کی، ٹھیک ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ لی میں یا کیا ہے بیٹا؟ مدہ ہے۔ یا کیا ہے؟ تو اس کو بھی لمبا پڑھیں گے، 2 حرکات کے برابر۔ لی، غلام ولم، غلام ان کی لام پہ بیٹا کھڑی زبر ہے، اس کو اٹھا کے پڑھیں گے، کھینچیں گے، یعنی نارمل زبر سے یہ لمبی پڑھی جاتی ہے کھڑی زبر، ٹھیک ہے؟ الف کے برابر پڑھی جائے گی۔ غلام ولم، غلام ان کی میم پہ تنوین ہے، کون سی تنوین ہے شایان؟ پیش والی تنوین ہے، تو آگے واو آ رہا ہے، یہ واو کے ساتھ اس کو جب ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے؟ ادغام مال غنہ۔ ادغام مال غنہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ واو جو ہے حروف یرملون کا ہے، یہ واو جیسے آپ کو علم ہے کہ حروف یرملون میں 6 حروف آتے ہیں، 4 پہ ادغام مال غنہ کرتے ہیں اور 2 پہ بلا غنہ۔ جو مال غنہ والے ہیں اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بلا غنہ والے ادغام تام یا ادغام کامل کہتے ہیں اس کو بیٹا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ادغام ناقص ہو رہا ہے۔ غلام ولم،
میم ساکن ہے تو اس کو لام سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، لام کو میم ساکن سے ملائیں گے. غلام ولم یمسسنی. یمسسنی میں بھی یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے بیٹا؟ زیر آ رہا ہے. پہلی والی یا میں زبر ہے تو یہ غیر مدہ ہے، اور آخری والی یا کے نیچے یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. پہلی یا یمسسنی کا پہلی یا غیر مدہ اور آخری یا مدہ. سمجھ آ گئی بیٹا؟ یمسسنی بشر ولم بشر ولم. را کی تنوین را موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، اور اس کی تنوین کو اگلے واو شد سے ملائیں گے تو ادغام مال غنہ ہو رہا ہے. بشر ولم اکو. حمزہ کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر پیش ہے. یہ زبر اور پیش کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، آکو ایسے نہیں، اکو مختصر پڑھیں گے. بغیہ بغیہ. غین کو یا شد سے ملائیں گے. غین کو کس سے ملائیں گے؟ اور یا کی تنوین جو ہے وقف کے دوران الف میں بدل جائے گی. یا کی تنوین وقف کے دوران کس میں بدل جائے گی بیٹا؟ بغیہ. اگر وقف نہیں کریں گے، آگے جائیں گے، اگلے لفظ سے ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بغیہ، پھر اخفا بن جائے گا. لیکن ہم یہاں چونکہ وقف کر رہے ہیں، آیت ہے، تو کیا بنے گا بیٹا؟ بغیہ. اب آپ ایک دفعہ سنو، میں پڑھوں گا، آپ دھیان سے سنو بیٹا اس کو. قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا.